محترم انعام الحق صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری وادی کے خوبصورت لوگوں، انجمن تاجران شریک احباب، السلام علیکم. آج میں اور آپ سارے ایک افسوس کن موقع پہ جمع ہوئے ہیں جو میرے خیال سے سیری شہر میں میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے، شاید اس سے پہلے بھی ہوتے ہوا ہوں گے کہ ایک تاجر کو بے دردی کے ساتھ قتل کر کے اس کی دکان کے اندر ڈال دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. آج آپ سارے لوگوں کو یہاں بلانے کا ایک مقصد تھا. ہم اس تاجر بھائی کے سارے لاحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں، اس کی فیملی کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، اپنے تاجر بھائیوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں تاجر کی نہ کوئی برادری ہوتی ہے، نہ کوئی پارٹی ہوتی ہے، نہ کوئی قبیلہ ہوتا ہے. ہم ایک پیٹی بھائی ہیں، رزق کی تلاش میں یہاں آئے ہیں، شام کو گھروں کو چلے جاتے ہیں. آج ہمارے شہر میں یہ المیہ میں سمجھتا ہوں ریاست کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے بھی اور یہاں ہمارے آئے روز اخلاقیات سے گرتے ہوئے معیار بھی اس واقعے کا موجب ہے. میرے بھائیوں، آپ کو یہاں بلانے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہم چند لمحے یہاں کھڑے ہوں گے اور چلے جائیں گے. آج ہم اس بات کا یہاں عزم لے کے جائیں گے. وادی کے دوسرے بڑے شہر کے تاجر ہیں، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر بھر میں مثالی تاجر ہیں اور بڑا بزنس کرتے ہیں. ہمارے مقابلے میں بہت کم لوگ بزنس مین ہیں باقی شہروں میں. میں سمجھتا ہوں جہاں ہم تمام سہولتوں سے محروم تھے وہاں ہمیں یہ ایسی گنہونی حرکات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. میرے تاجروں، آج ہمیں عزم کرنا ہوگا. اگر ہم نے شہری کو تحفظ فراہم کرنا ہے، شہری کے لیے بہتری کا اقدام کرنا ہے، آنے والی نسلوں کو آبیاری کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے ایک اچھا شہر چھوڑ کے جانا ہے، تو آج اس ریاست کے قتل کے موقع پر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے بھائیوں، آپ سارے لوگ جانتے ہیں شہری منشیات کا اڈا سمجھا جاتا ہے. میں میڈیا کے توسل سے اپنی انتظامیہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہو چکا تمہارا یہ ڈھیلا ڈھالا پن. اگر تم نے ان منشیات فروشوں کے خلاف راست اقدام نہ اٹھایا تو نقصان کی ذمہ دار انتظامیہ ہوگی. آج ایک جان ضائع ہوئی ہے. میں تاجروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس ہفتے یا 2 ہفتوں کے بعد یہ ضرور دیکھیے گا ہمارے منشیاتی بھائیوں میں سے جو ہماری غفلتوں کی وجہ سے آج اس نت پہ پہنچ چکے ہیں کہ موت کے کنارے کھڑے ہیں، وہ کسی شیٹر کے سامنے مرے پڑے ہوں گے. اگر انتظامیہ یہ نوٹس نہیں لیتی تو ہمیں آج خود نوٹس لینے ہوں گے. ان منشیاتیوں کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی. ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ کون منشیات کا کام کرتا ہے. اگر کوئی تاجر بھائی پولیس کو نہیں بتانا چاہتا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کے نام صغیر راز میں رہیں گے اور انشاءاللہ منشیاتیوں کے خلاف میں پوری جدوجہد کروں گا. میں ان کے خلاف تمام صلاحیتیں برقرار لوں گا. آپ مجھے بتائیے، ریاست کا قتل، میں کل اس کی والدہ سے ملا، آپ میں سے شاید کوئی ملا نہیں ملا، لیکن ماں کی ممتا جب تڑپتی ہے تو انسان کی ایک رگ تڑپ جاتی ہے. معصوم کے چھوٹے 3 بچے جب اپنے والد کو تلاش کرتے ہیں تو میں کلیجہ چیرنے کو آ جاتا ہے. میرے بھائیوں، جب میں ایمبولینس میں اس کو لے کر کھرٹا اسپتال پہنچا، وہاں کی میڈیکل ٹیم شاید کبھی اتنی گھبرائی ہو. 3 دفعہ وہ ٹیم باہر نکل کر استغفار کر رہی تھی کہ یار کسی ظالم نے بڑے ظلم کے ساتھ اس کو مارا ہے.
میرے بھائیوں، اگر آج ہم خاموش رہے، اپنے حصے کی جنگ کو چھوڑ دیا، یہ کہا کہ ریاست مارا گیا، ہم نہیں، یہ ریاست نہیں، ہمارا بیٹا مارا گیا ہے، میرا تاجر مارا گیا ہے، میں تاجر بھائیوں کے توسل سے انتظامیہ کو یہ ڈیڈ لائن دیتا ہوں کہ 10 تاریخ سے پہلے اگر مجرم نہ گرفتار ہوئے تو ہم یہ سارے تاجر لے کے ایس پی کے آفس کو بلاک کر دیں گے۔ میں اپنے تاجر بھائیوں سے یہ اظہار لینا چاہتا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ راست اقدام اٹھانے چاہیے، آپ میرے ساتھ ہیں، شہری میں تبدیلی چاہتے ہیں، منشیاتیوں کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف، تو آپ کو میرا دست بازو بننا ہوگا۔ میرے بھائیوں، چھوٹا سا گلہ آپ سے بھی ہے کہ جس دن میں لے کے گیا، سنگل ورد نے یہ پوچھنا گوارا نہ کیا بھائی کوئی مسئلہ تو نہیں، سوائے ایک صدیر ملک کے، اس نے پوچھا بھائی اگر کوئی پیسہ چاہیے، گاڑی چاہیے، دیگر کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، تمہارے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوں۔ رات 8 بجے تک آپ تاجروں میں سے ڈرتے ڈراتے کسی نے یہی کہا کہ ریاست مارا گیا۔ اس کے اعمال کی بات نہ کریں، اس کے اعمال اللہ کے ہاں ہیں۔ ہم شہری کے تاجر کا انصاف چاہتے ہیں، اس ماں کی ممتا کے بیٹے کا انصاف چاہتے ہیں، ان یتیم بچوں کے بالغ کا انصاف چاہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی اگر اس کی زیادتی تھی تو ریاست کے اداروں کو بتا سکتا تھا، عدالتیں موجود تھی، تھانہ موجود تھا، ہم موجود تھے، یہاں سے بڑے بڑے جرگہ کرنے والے لوگ موجود تھے، ان کو بتا سکتے تھے کہ ریاست کے ساتھ ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ حل کروائیے۔ اگر یہ نہ حل کرواتے تو اس کو قتل کر سکتے تھے، لیکن قتل کی اجازت پھر بھی نہیں میں سمجھتا ہو سکتی، عدالتیں موجود ہیں۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر بندہ خود عدالت لگا کر اتنا بڑا ظلم کرتا ہے تو میرے شریک تاجروں، آج آپ نے 1 گھنٹہ یہاں شامل ہو کر جس بیداری کا ثبوت دیا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے استقامت کے ساتھ ظلم کے ساتھ کھڑا ہونا، مظلوم ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ مجرمان کی گرفتاری تک اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاؤں گا۔ ڈی آئی جی چودھری سجاد صاحب، ایس پی چودھری عابد میر صاحب، ڈی ایس پی چودھری انصر صاحب، چودھری لیاقت صاحب اور دیگر تمام افسران بالا، ہم تک یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان مجرم کو گرفتار کر کے بے نقاب کریں اور عدالتوں سے انصاف فراہم کریں ان ورثاء کو جن کا یہ جوان بیٹا ہمارے شہر کے اندر مارا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں آپ تک آخری بات رکھنا چاہوں گا کہ آج نوجوان بے روی کی شکل اس طرف اختیار کرتا جا رہا ہے کہ بہت جلد میں سمجھتا ہوں یہ نوجوان موت کی دلدل میں چلیں گے۔ جس طرح یہ شیشہ جو پیا اور پلایا جا رہا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا، کوئی جرم نہیں سمجھ رہا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ساری رات بیٹھ کے یہاں پہ شیشہ پیتے رہتے، اس پہ بھی آپ والدین ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، بھانجے بھتیجے آپ کے، ان پہ توجہ دیجئے۔ اس کے علاوہ میں اپنے تاجر بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جس کی کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے رات کو دکان کھولنے کی وہ تو ذرا کھولے، لیکن جس کی کوئی مجبوری نہیں، رات کو ٹیپ لگا کے یہاں بیٹھا رہے، رات کو ویسے گپے لگانے کے لیے بیٹھا رہے اور ساری رات دکان کھلی رہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ آپ سرے شام گھروں کو چلے جائیں، صبح فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ رزق میں برکت دینے والا ہے۔ آپ تمام ماں باپ جب شام ہو جائے، میرے دادا کہا کرتے تھے بیٹا جب پرندے گھروں کے چلے گئے جن کے کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، تم تو انسان ہو، تمہیں تو اللہ ضرور دے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر پرندے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو تم تاجروں کو بھی گھروں کو چلا جانا چاہیے، رزق کی تلاش میں رات گئے تک بیٹھے رہنا یہ بڑا ظلم ہے۔ میں اس کے بعد تمام ماں باپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہی امید رکھتا ہوں آپ شہری کی تبدیلی کے لیے، شہری میں بہتری کے لیے تمام تر اقدام اٹھائیں گے اور تمام ظالموں کے خلاف، منشیاتیوں کے خلاف اپنی انا کو تسکین نہیں بلکہ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے پورا جدوجہد کریں گے، انتظامیہ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ مجرمان جہاں پہ بھی آپ کو کوئی قلوع نظر آتا ہے، جب مجرم پکڑے جاتے ہیں تو بندہ کہتا ہے مجھے تو پہلے بتا تھا یار، اگر تجھے پتا تو ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا۔ یہ اکثر ہوا ہے جب کوئی
मुजरम पकड़ा गया तो बंदे सारे कहते हैं हमें तो पता था जी ये बंदा तो कोई डाउट वाला था। अगर किसी पे भी आपको डाउट है, जरा सा भी कोई क्लू है तो हमें बताइए, इंतजामिया को बताइए, इंतजामिया उस पर तक पहुंचने में जरा आसानी हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि तमाम बरादरी को भी उसकी पुष्ट बनाई नहीं करनी चाहिए, तमाम सियासी वडेरों को भी ऐसी पुष्ट बनाई से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इंसान का कत्ल है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। 10 तारीख की हम डेडलाइन देते हैं, अगर इंतजामिया उससे कबल गिरफ्तार नहीं करती तो इंशाअल्लाह अगर मैं अकेला भी जाना पड़ा तो मैं एसपी के ऑफिस तक जरूर जाऊंगा और पूरे शहर को हम लॉकडाउन करना जानते हैं और इंतजामिया हमारे हवाले से बखूबी वाकिफ है। हम जो अपनी बात करते हैं उसे कौल व फेल से हम तजाद रखने वाले नहीं है। अल्लाह ताला मुझे आयत को वफा करने की तौफीक अता फरमाए, आप ताजरों की दाम दिन में सुख ने खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आप ताजरों को भी उसमें अखलाक के साथ अच्छे किरदार के साथ शहरी में तजारत करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह बहुत खूब। ये थे सदर अंजुमन ताजरान।